اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے، کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں۔ اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا، جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں۔ انگور اڈا کے لوگ، جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورل 9 ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہے افغانستان میں ہے اور صحن پاکستان میں، گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے، امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائیں افغانستان تک، چمن تک، قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں۔ یہ انگریز کی لکیر تھی۔ انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے، آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے ختم کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں، اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد، سمگلنگ کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے، عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں۔ اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھر بھی تو آپ لوگ ہیں، آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے، تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنبھلنا ہوگا، ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی، لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے، تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے۔ ہم ملک کے لوگ ہیں، ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم نے؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر۔ آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے، آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے۔
तो इस बुनियाद पर हमें तो सोचना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे मगरबी ममालिक हो, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं आज खुद इंसानी हुकूक का कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान दुनिया से तो जनूबी अफ्रीका बेहतर कि आलमी अदालत इंसाफ भी किया, और आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के जबर को जबर कहा, उनके हमलों को रोकने का हुक्म दिया। आए ना अमेरिका उसको इम्प्लीमेंट करवाए, उस पर अमल दरामद करवाए। आए ना मगरबी दुनिया, कहाँ गए इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, कहाँ गया एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स वॉच। इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसे वक्त में गुम हो जाती हैं। ये इंसानी हुकूक की तंजीमें नहीं हैं, ये इंसानी हुकूक के नाम पर ताकतवर दुनिया, अमेरिका और आलमी कुव्वतों की बालादस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली तंजीमें। मतलब आए फिर आज अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बात करते हैं, उनको बच्चियों की तालीम की फिक्र हो गई है। हजारों बच्चियां बारूद की आग में भस्म हो चुकी हैं, रुए रुए से उनका, हमारे मुसलमान भाइयों का खून टपक रहा है, और फिर भी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। शर्म नहीं आती लोगों को। हमें इस मुल्क के अंदर भी आवाज़ बुलंद करनी है। यहाँ पर भी ऑपरेशनों के नाम पर जो मुजालिम हो रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह शहरियों को उठाया जा रहा है, लापता लोग तहरीकें चला रहे हैं, उनके प्यारे उनका इंतजार कर रहे हैं 20-20 सालों से, न उनको ये बताया जा रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है। क्या गुजर रही होगी इन लोगों के ऊपर, बता तो दिया जाए। अगर एक शख्स लापता है और 10-20 साल से लापता है, ये मालूम नहीं कि वो शहीद हो चुका है या वो जिंदा है, आप बताएं कि उसकी बीवी किधर जाएगी? क्या वो बेवा है या बीवी है? उसकी वरासत का क्या बनेगा? खावंद की वफात के बाद उसके हुकूक है, उसका क्या बनेगा? उसके औलाद का क्या बनेगा? उनकी जायदाद का क्या बनेगा? कोई परवाह नहीं है। और है इस्लामी रियासत, कुरान और सुन्नत की बात करने वाले हम लोग। दीनी मदारस, उन पर दबाव है। इस एक इस्लामी रियासत के अंदर दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बंद, उनके बैंक अकाउंट बंद। और जब हमने असम्बली में इत्तेफाक राय किया कानून साजी पर, और कानून साजी असम्बली में आई, लेकिन मंजूरी से पहले किसने रोकी वो भी हमें मालूम। वो सियासतदान नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने कमजोर सियासतदान को मजबूर कर दिया कि उन्होंने कानून साजी रोक। हम फैसले नहीं कर सकते, हम कानून साजी तक नहीं कर सकते। हमने अपने मुल्क के अंदर दीनी उलूम को दबाव में रखा हुआ है इस बुनियाद पर कि यहाँ से दहशतगर्दी का खतरा है। ऐसे लोग तो हर जगह पैदा होते हैं, कॉलेज में पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी में पैदा होते हैं। वहाँ वो दबाव क्यों नहीं जो हमारे मदारस के ऊपर दबाव है? हमारा तालीमी मेयार आपसे बेहतर है, हमारा इम्तिहानी मेयार आपसे बेहतर है। हम एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आबादी को उसको पढ़ा लिखा बना रहे हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्कत में उसको हकारत की नज़र से देखा जाता है, उसको खतरा तस्वुर किया जाता है। उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा, 4 शेड्यूल में, 4 शेड्यूल तो बदमाशों के लिए था, उलमाए किराम के लिए तो नहीं था, मुल्क के शरीफ तबके के लिए तो नहीं था। और आज इस कानून को किस तरह इस्तेमाल